بخار جسم کے اندر کسی خرابی یا انفیکشن کی علامت ہوتا ہے۔ عام حالت میں انسان کے جسم کا درجہ حرارت تقریباً 98.6 فارن ہائٹ ہوتا ہے۔ جب جسم کا درجہ حرارت 100 فارن ہائٹ سے بڑھ جائے تو اسے بخار کہتے ہیں۔ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ ڈیجیٹل تھرمامیٹر استعمال کرنا آسان اور محفوظ ہوتا ہے۔ تھرمامیٹر منہ، بغل یا کان کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں بخار چیک کرتے وقت بغل کا طریقہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ بخار کے ساتھ سردی لگنا ایک عام علامت ہے۔ بخار میں جسم ٹوٹنا اور کمزوری محسوس ہونا عام بات ہے۔ شدید بخار سر درد کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بخار اکثر وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نزلہ، زکام یا فلو میں بخار ہونا عام ہے۔ ٹائیفائیڈ میں بخار کئی دن تک مسلسل رہتا ہے۔ ڈینگی بخار میں آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے۔ ملیریا میں بخار وقفے سے آتا ہے۔ انفیکشن کے دوران جسم خود کو بچانے کے لیے بخار پیدا کرتا ہے۔ ہلکا بخار کبھی کبھی آرام سے خود ہی اتر جاتا ہے۔ اگر بخار 3 دن سے زیادہ رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ بچوں میں تیز بخار خطرناک ہو سکتا ہے۔ بزرگ افراد میں بھی بخار کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ بخار میں جسم کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بخار کے دوران پانی، شربت اور سوپ پینا مفید ہوتا ہے۔ بخار میں پسینہ آنا ایک عام عمل ہے۔ بخار میں زیادہ موٹے کپڑے پہننا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہلکے کپڑے بخار میں بہتر ہوتے ہیں۔ بخار میں ٹھنڈے پانی سے نہانا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نیم گرم پانی سے کپڑے بھگو کر پیشانی صاف کرنا مفید ہے۔ بخار میں آرام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بخار میں جسمانی مشقت نہیں کرنی چاہیے۔ بخار کے دوران بھوک کم لگنا عام بات ہے۔ بخار کے لیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے زیادہ دوائیں نہیں لینی چاہیے۔ بچوں کو اپنی مرضی سے بخار کی دوائی دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بخار کے ساتھ الٹی آنا خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ بخار کے ساتھ شدید سر درد ہو تو فوراً ڈاکٹر سے ملیں۔ بخار کے ساتھ جسم پر دانے نکلنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ نزلہ اور زکام میں ناک بہنا عام علامت ہے۔ نزلہ اکثر موسم کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ زکام میں گلا خراب ہونا معمول کی بات ہے۔ گلے کی سوزش بھی ایک عام بیماری ہے۔ گلے میں درد انفیکشن کی علامت ہو سکتا ہے۔ کھانسی خشک بھی ہو سکتی ہے اور بلغم والی بھی۔ زیادہ دن تک کھانسی رہنا تشویش کی بات ہو سکتی ہے۔ سینے میں درد کے ساتھ کھانسی خطرناک ہو سکتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ معدے کی خرابی میں متلی اور الٹی ہو سکتی ہے۔ دست جسم میں پانی کی کمی پیدا کر سکتے ہیں۔ دست ہونے کی صورت میں نیمکول استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ اور دست میں جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ گندا پانی پینے سے معدے کی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ صاف ستھرا پانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاتھ نہ دھونے سے کئی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ایک اچھی عادت ہے۔ متوازن غذا صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے۔ پھل اور سبزیاں بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہیں۔ جنک فوڈ زیادہ کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ نیند کی کمی بھی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ روزانہ پوری نیند لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ذہنی دباؤ بھی جسمانی بیماریوں کو بڑھا سکتا ہے۔ ورزش جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ ہلکی واک دل اور جسم کے لیے مفید ہے۔ تمباکو نوشی کئی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ سگریٹ پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ نمک بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے۔ موٹاپا کئی بیماریوں کی جڑ ہے۔ وزن کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ روزانہ پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ صفائی نصف ایمان بھی ہے اور صحت کی ضمانت بھی۔ معمولی بیماری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وقت پر علاج بیماری کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ خود علاج بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔
ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائیاں نہ لیں۔ بیماری میں صبر اور احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ بچوں کی صحت پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ بزرگوں کا جسم کمزور ہوتا ہے، ان کا خیال رکھیں۔ موسمی بیماریوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ سردیوں میں گرم کپڑے پہننا فائدہ مند ہے۔ گرمیوں میں دھوپ سے بچاؤ ضروری ہے۔ صحت اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ صحت کی قدر بیماری میں آ کر معلوم ہوتی ہے۔ صحت مند انسان ہی کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ بیماری انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ اچھی عادتیں صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ وقت پر سونا اور جاگنا جسمانی نظم بہتر کرتا ہے۔ بیماری کی علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ لا علمی کئی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ صحت کے بارے میں آگاہی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ صحت مند معاشرہ ہی مضبوط قوم بناتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔